بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کی کلاس میں ہم نے پچھلے کلاس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جماعت کی فضیلت اور جماعت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنا مردوں پر واجب ہے، اور امامت کے حقدار کون ہیں، اور اگر کسی کی رکعت چھوٹ جائے تو وہ کیا کریں گے۔ رکعت چھوٹ جائے اس پر تو نہیں ہوا تھا، لیکن ہاں رکعت چھوٹ جائے، وہ رکوع میں ملے تو کیا کریں گے، رکوع نہ ملے تو کیا کرنا ہے، اور امام سے آگے بڑھنا منع ہے، نہ امام سے پہلے آپ رکوع سجدہ وغیرہ کام کریں گے، نماز کے کام، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ، سلام جو بھی ہے، نہ آگے بڑھیں گے، بلکہ ان کی متابعت ہوگی، متابعہ یعنی فالوئنگ، ان کے پیچھے جو ہے آپ کریں گے، وہ رکوع کرے تو رکوع، سجدہ، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی تھی، یاد ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ آج کی کلاس مختصر بڑی اہم کلاس ہے وہ بھی، اور وہ ہے سجدے سہو۔ کیا ہے؟ سجدے سہو، سجود السہو۔ کس کو کہتے ہیں سجود السہو؟ سجود یعنی سجدے، سہو یعنی بھول کی وجہ سے سجدہ، یعنی نماز میں بھول ہو سکتی ہے نا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایمان بالرسول میں بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز، ظہر یا عصر کی نماز جس کی روایتوں میں ہے کہ بھول کر جو ہے 2 رکعت پڑھا دیے، پھر آپ کو اطلاع دی گئی تو پھر آپ نے جو ہے مکمل کیا، یعنی تیسری چوتھی رکعت پڑھا دی، پڑھا کر سجدے سہو کیا۔ تو سجدے سہو کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اگر خلل واقع ہو، خلل یعنی کمی، جیسے کچھ زیادہ پڑھ لیے 1، یا کچھ کم پڑھ لیے 2، یا شک ہو گیا 3، 2 رکعت پڑھنا تھا 4 پڑھ لیے، 2 رکعت پڑھنا تھا 4 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، 4 پڑھنا تھا 3 پڑھ لیے، یا نہیں معلوم 3 پڑھے یا 4 پڑھے مغرب مثال کے طور۔ تو اب اس کی بھرپائی کے لیے جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سجدے سہو۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے، اس کی صفت کیا ہے؟ 2 سجدے انسان کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زاد الرجل او نقص فلیسجد سجدتین، رواہ البخاری ومسلم رحمہ اللہ۔ پیارے رسول، پیارے نبی ہم سب کے بیان صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جب آدمی نماز میں مراد ہے زیادہ پڑھ لے یا کم کرے، کوئی چیز زیادہ کرے یا کم کرے تو وہ 2 سجدے کرے۔ اب یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ اب یہ 2 سجدے جو کیے جاتے ہیں کب کیے جائیں گے؟ تو حالت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ یہ جو بھول ہوئی ہے یہ کب ہوئی بھول، یا شک کب، نماز میں یا نماز کے بعد، ایسے اس اعتبار سے سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں سجدے سہو، سلام پھیرنے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا، غلطی یاد آ گئی، جیسے کوئی چیز زیادہ پڑھ لیے تھے یاد آ گیا، یا شک ہو گیا، یا سلام پھیرنے سے پہلے ہی کوئی چیز کمی ہو گئی تو اس کی بھرپائی ہوگی، پورا کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے، یا شک ہوگا وغیرہ، تو 2 سجدے کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ نہیں 2 رکعت کم پڑھ لیے، 1 رکعت کم پڑھ لیے، تو اس کو کریں گے، پھر مکمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، پھر سجدے سہو کریں گے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ وہ تو نہیں نا کہ میں ہو کر بھی نہیں ہوں۔ ایک ہوتا ہے، دیکھیے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ایک حاضر، ایک غائب، ایک حاضر و غائب مکس۔ حاضر مطلب جو ہے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، غور سے حاضر ہے۔
جسم دماغ سب ایک غائب آؤٹ لیفٹ چلے گئے نہیں ہے آن لائن مطلب موجود نہیں ہے کلاس میں نہیں ہے. نمبر 3 کلاس میں حاضر ہو کر غائب. وہ کیسے؟ یہ دیکھیے میں ہوں سو رہا ہوں. بچوں کو بول دیا جب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین شیخ بنے اٹھا دو یا رکھ کر جو ہے بازو سو گئے. اب آن لائن ہم کو کیا پتا آپ سو رہے یا سن رہے. تو حاضر ہو کر بھی غائب ہیں وہیں لیٹے ہوئے ہیں سو رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں وہ سو رہے ہیں. ایسے بھی طلبہ ہوتے ہیں بات یہ آن لائن کا نقصان ہے. بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں استاد ہاں کہاں ہیں فلان خالد کہاں ہو خالد سو رہے ہیں. عائشہ فاطمہ کہاں ہو آپ اسٹوڈنٹ کہاں ہے یہاں سو رہی ہے بیچاری. امید کا ایسا معاملہ یہاں تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ میتھس یا فزکس کیمسٹری نہیں ہے جو سو کے اٹھنے کے بعد بھی چل جاتا. سو بھی گئے نماز میں بھول ہوتی ہے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ایمان ضروری ہے سمجھنا حدیثوں کو معلوم کرنا ضروری ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. چلیے اس کے بعد اگلا نقطہ متى يسجد للسهو سجدے سہو کب کریں گے. اب اس کی شکلیں ہیں الگ الگ دیکھیے اس کو آپ سمجھیے آپ ٹھیک ہے. 4 حالات ہیں جس میں سجدے سہو کیا جاتا ہے. نمبر 1 نماز میں 4 کنڈیشنز میں سجدے سہو کیا جائے گا. نمبر 1 نماز میں بھول گئے اور کوئی چیز زیادہ پڑ گئی بھول کر زیادہ پڑ گئی. جیسے فار ایگزامپل ظہر کتنی پڑھنی ہے 4 چوتھی رکعت کے بعد اتحیات کر کے سلام کرنا معلوم نا. کسی عورت نے یا کسی آدمی نے کیا کیا بھول گیا کہ وہ 4 رکعت پڑھ لیے 4 رکعت ہو گئی ہے وہ 5th رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر رکعت بھی باندھ 5ویں رکعت. تو اب یہ کیا کرے گا آدمی کہ یہ عورت بیٹھ جائے. اگر اٹھ گئے کھڑے نہیں ہوئے پورے اٹھ رہے تھے پیچھے سے کسی نے یاد دلا یا یاد آ گیا بھول کے 5 رکعت کے لیے یا کھڑے ہو گئے لیکن پڑھے نہیں کچھ بھی ایسے بھی علماء کا بیٹھ جائیں ٹھیک ہے. اس کے بعد اتحیات تشہد وغیرہ. اب تشہد جو پڑھ لیے آخری تشہد اتحیات تشہد سے فارغ اب سلام پھیرنا ہے. 2 سجدے سہو کیجئے سلام پھیر دیجیے. سمجھ میں آیا. چلیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد یاد آ گیا کہ اس نے 5 پڑھ لی تھی تو ایسی صورت میں تب بھی 2 سجدے صرف کریں گے پھر سلام کریں. اچھا یہ 2 سجدے کیسے اللہ اکبر سجدے میں چلے گے سبحان رب الاعلیٰ وہی پڑھیں گے جو عام سجدوں میں پڑھتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ. پھر بیٹھیں گے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی جو دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان کی جو لوگ نے پڑھا. پھر دوسرا سجدہ کریں گے سبحان رب الاعلیٰ. پھر بیٹھیں گے اتحیات نہیں پڑھیں گے صرف 2 سجدے سہو کریں گے بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ختم. یہ ایک چیز کنڈیشن تھی سمجھ میں کیا. اس میں کیا ہوا کہ آپ زیادہ کیے 4 پڑھنا تھا 5 پڑھے 3 پڑھنا تھا 4 پڑھے 2 پڑھنا تھا 3 پڑھ لیا وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آیا. چلیے نمبر 2 اذا نسي وترك ركنا يجب الاتيان بذلك الركن. بھول کر کوئی رکن چھوڑ دیے. نماز کے ارکان ہوتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں مستوى الاول میں لیول 1 میں. تو کیا بھول گئے رکن بھول گئے. اب کیا کریں گے جیسے مثال اس کی اگر رکن بھول گئے تو وہ رکن دوبارہ کرنا ہوگا آپ کو. مثال ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا آدمی وجلس للتشہد فرکعت الثالثہ ناسیا. تیسری رکعت میں بھول کر تشہد کے لیے بیٹھ گیا. چوتھی رکعت نہیں پڑھا بھول گیا بیٹھ گیا تحیات تشہد پڑھ کے سلام پھیرنے کے لیے. ظہر میں تیسری رکعت میں بیٹھ گیا کیونکہ اٹھنا تھا چوتھی رکعت کے لیے نہیں بیٹھا.
اب یہ کیا کرے گا؟ اب وہ رکعت پڑھنا رکن ہے نا جی، نہیں پڑھنا، اٹھ جائے گا، یاد آ گیا اس پر میں تو بیٹھ گیا، ایک رکعت تو باقی ہے ابھی، پڑھی نہیں میں نے وہ رکعت، رکن چھوڑ دیا اس نے، اٹھ جائے گا، اٹھ کر اس کو کمپلیٹ کرے گا. تو 4 رکعت، چوتھی رکعت تھی وہ جو جس میں بھول کر بیٹھ گیا تھا، وہ مکمل کر لے گا. اس کے بعد جو ہے 2 سجدے سہو کرے گا، پھر سلام پھیرے گا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہاں سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے سہو کرے گا، پھر سلام پھیرے گا. یہ اگر چوتھی رکعت بھول گیا تو وہ کیا کرے گا؟ سلام پھیر دے گا. وہ رکعت پڑھ لیا جو انکمپلیٹ تھی. اب اس کے بعد اتحیات تشہد پڑھ لے گا، پھر سلام پھیر دے گا، پھر 2 سجدے سہو کرے گا، پھر سلام پھیر دے گا. اگر اس کو نماز کے بعد یاد آ گیا کہ وہ 3 ہی پڑھ کر سلام پھیر دیا تھا، چوتھی نہیں پڑھی اس نے، تو کھڑے رہے گا، 1 رکعت کمپلیٹ کرے گا جو کہ 4th رکعت ہے اس کی. اس کے بعد جو ہے 2 سجدے سہو کرے گا، سلام پھیرے گا، 2 سجدے سہو کرے گا، پھر سلام پھیرے گا. یہ دوسری شکل تھی جو سمجھ میں آئی نا. کوئی انسان بھول کر رکن چھوڑ دے، جیسا 1 رکعت پڑھنا تھا نہیں پڑھا، 1 رکوع کرنا تھا نہیں کیا، 1 سجدہ کرنا تھا نہیں کیا، وغیرہ. چلیے نمبر 3 تھرڈ کنڈیشن، اذا نسی وترک واجبا لا یجب الاتیان بذلک الواجب. کسی نے جو ہے بھول کر کوئی نماز کے واجب کام کو چھوڑ دیا، رکن نہیں، پلر نہیں، رکن واجب چیزوں کو چھوڑ. دیکھیے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، جاننے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو چھوڑے بھول کر، what was it، کیا تھی وہ چیز، رکن یا واجب. مثال کے طور پر پہلا تشہد کوئی بھول گیا، ظہر کی نماز انسان پڑھ رہا ہے، اور ہوتا ہے نا دوسری رکعت کے بعد تشہد کرنا، پہلا تشہد جس کے تشہد کے بعد اٹھتے ہیں تیسری رکعت، وہ بھول گیا، بھول کر مطلب تشہد میں اتحیات میں بیٹھنا بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا ڈائریکٹ، جیسے سیکنڈ کے لیے اٹھا تھا. سمجھ میں آیا نا؟ تو کیا اب جو چیز چھوڑا وہ اٹھ گیا تو بیٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو وہ کھڑے ہونے کو چھوڑ کر بیٹھ جائے اور تشہد کمپلیٹ کر لے، ضروری ہے، واجب ہے؟ نہیں. کیوں ضروری؟ کیونکہ وہ جو تشہد تھا وہ واجب تھا، رکن نہیں ہے. اب اٹھ گیا تو ٹھیک ہے، تیسری رکعت پڑھ لے، چوتھی بھی پڑھ لے. اب کیا کرے گا؟ آخری میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کے سجدے کرے گا اور سلام پھیر دے گا. سمجھ میں آیا؟ امید کے سمجھ میں آ گیا. اور سے سنیں تو برابر سمجھ میں آ گیا. آسانی سے میں آرام سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، گھڑی میرے سامنے. ملاحظہ، اگر آدمی یہ جو 30 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، کہتے ہیں علماء اذا تذکر قبل یستقیم قائما، کہتے ہیں اگر وہ کھڑا نہیں ہوا تھا، تشہد جو بھول گیا تھا پڑھنا، پہلا تشہد ابھی پورا کھڑا نہیں ہوتا، ایسے اٹھنے والا تھا، یاد آ گیا اس کو تو بیٹھنا تھا، تو بیٹھ جائے، تو تشہد پڑھ لے، پھر جو ہے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے، اور آخری میں 2 سجدے کرے. اٹھ رہا تھا، اٹھا نہیں تھا، اٹھ گیا تھا تو چھوڑ دو خلاص، کیونکہ آپ جو چیز چھوڑے وہ تشہد تھا. آپ اب کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہونا جو ہے رکن ہے، وہ ایک دوسرے رکن میں آپ ایک دوسرا رکن آپ نے سٹارٹ کر دیا جو کہ چوتھی رکعت یا تھرڈ رکعت تھی. تھرڈ رکعت تب آپ اس رکن کو سٹاپ کر کے چھوڑ کے واجب کام کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، بیٹھ سکتے. یہ ہے وجہ. لیکن اگر آپ اٹھے ہی نہیں تھے، پورے اٹھ رہے تھے، گھٹنے اٹھا دیے تھے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پڑھو تشہد، پھر اپنی نماز کو کمپلیٹ کرو. اور یہ جو چھوٹی سی حرکت غلط ہو گئی تھی، اس کے لیے سجدے سہو بعد میں کرنا، مطلب وہی سلام پھیرنے سے پہلے، پھر سلام پھیر دینا. لاسٹ کنڈیشن 4th، پہلے کیا کہی ہم نے؟ کوئی چیز کم ہو گئی، بھول کر آپ کیا کیا تھا پہلے؟ زیادہ بھول کر کوئی چیز زیادہ پڑھ لیا، نمبر 1.
نمبر 2 بھول کر چھوڑ دیں آپ، اور چھوڑی ہوئی چیز رکن تھا تو وہ رکن کمپلیٹ کریں گے سجدے سہو۔ نمبر 3 بھول کر چھوڑ دیے لیکن جو چیز چھوڑی ہے وہ واجب تھی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرے، واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 شک، نماز کی رکعتوں میں شک ہو گیا، میں 2 پڑھی 3 پڑھی، میں 3 پڑھا یا 4 پڑھا، آپ نے 4 پڑھی یا 5 پڑھی، تو جو کم ہے اس پر عمل ہوگا۔ 2 یا 3 مطلب 2، 3 یا 4 مطلب 3، 1 یا 2 مطلب 1، 4 یا 5 مطلب 5۔ سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ میں، کیونکہ ہم غور سے سن رہے ہیں، نہیں سوئے ہم لوگ، ہم رات میں سو گئے تھے، اب پھر لنچ کے بعد اب نہیں سو رہے ہم لوگ، ہم سن رہے ہیں۔ جی بولتے جائیے آپ، جی کمپلیٹ، بہت اہم ہے کیونکہ کنفیوز ہوتا ہے لوگوں کو۔ چلیے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے شخص کھڑا ہوا، تیسری رکعت میں شک ہو گیا، اتحیات پڑھ کے اٹھا، اٹھ گیا، کھڑے ہو گیا، نماز پڑھ رہا تھا، یا شک ہو گیا یہ 3rd ہے یا 4th ہے، کبھی کبھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالوں کو بہت ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے بہت؟ بعض عورتوں کو بہت ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے بہت؟ کیونکہ پوری نماز میں کھچڑی پکتی، جمعہ کی کھچڑی نہیں نا، جمعہ کی دال، جمعہ کے دن دال بنانا ضروری ہے، گوشت کھائیے، کھچڑی کھائیے، کھچڑی کھٹا پاپڑ، سبحان اللہ، یا بریانی کھائیے، آپ کی مرضی جو کھانا کھائیے، یہ سنت نہیں ہے کہ دال پکا کے کھانا جمعہ کے دن دال، پتہ نہیں ہمارے پاس ہے بات غلط ہے۔ تو آپ جو ہے اب وہ کھچڑی پک رہی ہے تو رکعتیں یاد نہیں رہتی ہمیشہ، ہر نماز میں بھول جا رہی بیچاری، ہر نماز میں بھول جا رہی، ایسے کیسے بھول جا رہے ہیں؟ ہر نماز میں بھول جا رہے ہیں، کبھی کبھی بھولے انسان کانسنٹریشن رکھے بھائی آپ کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بھول ہوتی ہے، میں نے کہا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، کیا کرے؟ معاف فرمائے، اللہ ہم کو سمجھ دے، اللہ ہم کو سدھارے، اس کو بولو اصلاح کرے، ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ ہمیں توفیق۔ نماز جیسے سٹارٹ کرتے ہیں مسجد کو جا رہے ہیں مرد، دنیا پوری دماغ میں گھوم رہی ہے، اسی گھومتی دنیا کو لے کر اپنے دماغ میں اللہ اکبر۔ اب امام حمزہ صاحب کیا پڑھا رہے، کون سی رکعت پڑھا رہے، کون سی سورہ پڑھا رہے، رکوع میں ہے، حد رکھتے، اس کو بولتے کیا ہے کہ جو ہے وہی ہم سجدے میں یا رکوع میں، یہ بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ بھی بھول جاتا ہے، غلط ہے۔ آپ دنیا کو اپنے دماغ سے نکال کر مسجد میں جائیے، اور عورتیں جب گھر میں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے سٹارٹ ہونا تو دنیا کچن، کھچڑی، بریانی، دالاں، پاپڑاں سو دماغ سے نکال کے اللہ کے سامنے کھڑی ہونے جا رہی ہوں، عبادت کرنے جا رہی ہوں، پورا کانسنٹریشن توجہ کے ساتھ اللہ اکبر، خلاص اس کو اللہ اکبر ختم، اب کچھ اس کو میسج کرنا ہے، واٹس ایپ پہ کیا آیا ہوگا، میل آیا یا نہیں آیا، پتہ نہیں کیا جواب دیا کمپنی والا، کچھ بھی نہیں، ضرور نکال دیجیے دماغ سے۔ چلیے، لیکن اگر جیسے ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو شک ہو جائے، کسی نے اب ان کو یاد نہیں ہے کہ میں 3 پڑھی یا 4 پڑھا، یا بھائی صاحب کو یاد نہیں ہے کہ بھائی صاحب نے 3 رکعتیں پڑھی یا 4، اب کیا سمجھیں گے؟ 3 سمجھیں گے، کیونکہ یہ یقینی چیز ہے۔ کچھ بہرحال انڈیا سے کچھ لوگ ہیں جو قواعد فقہیہ پڑھ رہے ہیں میرے پاس، وہ تقریباً ٹیچرز ہیں، وہ لوگ ٹیچرز ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بولیں کیا پڑھاتے بھی ہیں شاید وہ لوگ قواعد فقہیہ پڑھ رہے ہیں میرے پاس ایوری وینسڈے، پرسوں بھی ہوا تھا، صرف وینسڈے پڑھتے ہیں یہاں سعودی عرب کے 11:15 بجے، ٹھیک ہے، وہ میرے آفس سے پڑھاتا ہوں، تو اس میں نے ان کو ایک قاعدہ پڑھایا تھا، ابھی چل رہا ہے وہ قاعدہ ان کے پاس، الیقین لا یزول بالشک، اور یہ قواعد فقہیہ بہت پہلے ہم نے دعوت سینٹر میں بھی پڑھائے تھے، جس میں یہ ہے کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیجیے قاعدہ یہاں اس جگہ، یقین شک سے ختم نہیں ہوتا۔ اب ظہر میں آپ 3 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، شک ہو رہا ہے نا، تو اس میں ایک یقین ہے ایک شک ہے، 3 یا 4، تو 3 یقین ہے، چوتھے میں شک ہو رہا ہے، تو یقین کو لے لیجیے، شک کو چھوڑ دیجیے، تو آپ 3 سمجھے۔
تو چوتھی رکعت چونکہ ظہر کی 4 رکعتیں آپ کو کمپلیٹ کرنی ہوگی، اس کے بعد سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کی کریں گے، سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ملاحظہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے جو ہوتے ہیں جن کو ماموم عربی میں کہتے ہیں، مقتدی ہم اردو میں کہتے ہیں. مقتدی کو اگر پتہ چل جائے کہ امام بھول گئے ہیں، بھول کر اٹھ گئے یا بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، غلطی ہوتی ہے نا امام سے، تو مقتدی کیا کریں گے؟ سبحان اللہ بولیں گے پیچھے سے مرد. معلوم ہے شاید، ٹھیک ہے. مطلب سبحان اللہ مطلب امام کو یاد دلا رہے آپ کہ بھئی آپ بھول رہے کچھ، تو امام فوراً جو ہے یاد کر لیں گے کہ کیا چیز بھول گیا میں. جیسے اٹھ رہے تو سبحان اللہ بول دیے، بیٹھ رہے تو سبحان اللہ بول دیے وغیرہ. اسی کے ساتھ فقہ کی کلاس ختم ہو گئی. الحمدللہ.